من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا کرم و شکر کہ اس نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں پہلی بار سورہ المومنون کی 23 سے لے کر 26 پر مشتمل آیات تھے. ایک ایک لفظ کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کے لیے اور ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنا یاد کیا ہوا سبق دہرانے کے لیے رب نے ہمیں قبول کیا بیٹھنے کے لیے. یہ اس کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. ورنہ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کے سامنے بیٹھ سکے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح نہیں بیٹھتے ہیں. اتنے لوگوں میں اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے تو اس میں کوئی بات ضرور ہے. وہ بات کیا ہے کہ آپ کے دل میں غرور نہیں ہے، آپ کے اندر وہ انانیت نہیں ہے، تکبر نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید ان لوگوں کے دلوں میں جاتا اندر داخل ہی نہیں ہوتا ہے جن کے دل میں ذرا بھی غرور تکبر پیدا ہو جائے، اور وہ یہ کہے کہ میں تو عالم فاضل ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے، اب میں تو بڑا پڑھا لکھا انسان ہوں، میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، تہجد گزار ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے. اس کو نہیں بیٹھنے دیتا. یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید تکبر، غرور، انا، حسد رکھنے والوں کو قبول نہیں کرتا ہے، وہ پاک دل والوں کو قبول کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ المومنون کے اندر نوح علیہ السلام کو کیوں لا رہا ہے. اس سے پہلے آپ نے توحید کی ساری باتیں سن لی تھی. اب یہ بھی توحید سے نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ہٹ گئی تھی. وہ بھی مشرکانہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ کئی اوروں کو پکارتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا اور 950 سال تک مسلسل اس قوم کے اندر لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اور 950 سال کے اندر صرف 80 اور 85 لوگ مسلمان ہوئے. تو کامیاب کون رہا؟ نوح علیہ السلام کامیاب ہے. قوم تباہال ہو گئی تھی، قوم غرق ہو گئی تھی، اور غرق ہونے میں قوم غرق نہیں ہوئی بلکہ نوح علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی اور اپنا بیٹا بھی اپنی آنکھوں کے سامنے غرق ہوتے ہوئے دیکھا ہے.
اور اس کے لیے وعدے لگائیے کہ اللہ یہ تو میری اہلیہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں وہ ایسا بھی اہل کا، یہ تیرے اہلیت پر پورا نہیں اترتے ہیں، کیونکہ دین میں میرٹ ہوتا ہے، اہلیت ہوتی ہے، ان میں اندر وہ اہلیت ہی نہیں ہے۔ تو جو اہلیت کے حامل نہ ہونا، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے؟ تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے جو قوم اہل نہیں ہوتی ہے، نااہل قوموں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ ہٹا دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ترجمے کو، ترجمہ کیا ہے۔ انگریزی میں ترجمہ اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ کہیں باہر جائے تو لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ان کو پڑھا تو نہیں رہا، لیکن وہ ترجمہ دیکھ لیں گے کہ یہاں اس کا ترجمہ تو یہ ہے۔ اور یہاں بھی اکثر و بیشتر کو انگریزی آتی ہے، تو ہم اردو کے اندر آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ وَلَقَدْ سے شروع کریں گے، وَلَقَدْ اور یقیناً، اس کا معنی کیا ہوا؟ اور بلا شبہ، اور یقیناً تحقیق سے، ارسلنا، ارسلا کے معنی بھیجا تھا، اور نا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کس کو بھیجا تھا؟ نوح علیہ السلام۔ ایک نوح زمانے میں گزرے ہیں، ہم نے نوح کو بھی بھیجا تھا الی قومہ، اپنے لوگوں کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف، یعنی اپنے علاقے کے لوگوں کی طرف بھیجا تھا۔ تو جب قوم کی طرف گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیغام دے رہا تھا، اس پیغام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر کے آج ہم ان کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں سن رہے ہیں کہ کیا کہا؟ فقالا، بس کہا، دعوت دی، یا قومی، اے میری قوم، جس طرح ہم کہتے ہیں اے برادران قوم، اس کا ترجمہ یہ ہے اے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے ہم وطنوں، اے بدو، کیا کرو؟ بندگی اختیار کر لو، عبادت کرو۔ اور واو الف کے معنی ہوتا ہے سب، کس کی کرو؟ اللہ کی۔ اگر یہ قوم اللہ کو نہیں مانتی نا تو پھر اللہ نہیں لگاتے، یعنی قوم اللہ کو مانتی تھی، باقی جو قومیں نہیں مانتی اس کے لیے کہتے ہیں رب، کیا رب نہیں کہا؟ اللہ کی بندگی اختیار۔ وہ کئی اور خداؤں کو مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کے ساتھ اور کو بھی، کہ اللہ کے قریب تو پہنچ نہیں سکتا آدمی، تو یہ جو برگزیدہ ہے، چہتے ہیں، ان کے پاس جائیں گے، یہ ہمارے سوال کریں گے اللہ کی طرف، اور یہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ اب چونکہ ہماری تو بات سنتا نہیں ہے، تو یہ ہماری بات اللہ کو کیا کریں گے؟ پہنچائیں گے۔ تو یہ ہر دور میں یہ لوگ رہے ہیں۔ تو کہا کہ کیا کرو؟ اللہ کی بندگی اختیار کر لو۔ ما لکم، ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اس کے سوا، یعنی اس کے سوا کوئی بھی تیرا معبود نہیں۔ نہ پتھروں سے مانگو، نہ کہیں اولیاء سے مانگو، نہ کہیں پیغمبر سے مانگو، نہ کسی فرشتے سے مانگو، مانگ تو صرف بس اس بات کو لوگ نہیں مانگتے، ہر دور میں نہیں مانگتے، آج بھی نہیں مانگتے۔ نہیں یار اللہ کہاں میں ہماری بات مانتا ہے؟ اور آپ اللہ تعالیٰ کے سرحد سے قریب ہے، وہ تو انتظار میں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی جگہ پہ، کسی مقام پر، کسی ٹائم پر تم نے گناہ کیا ہے تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہاں جا کر کے جہاں تم نے وہ گناہ کیا تھا نا وہاں جا کر مجھ سے معافی مانگو، یا یہ نہیں کہتا ہے کہ تم نے اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں اور ہر گناہ کے لیے فلاں فلاں مقام پہ جاؤ مجھ سے دعا کرو، مغفرت مانگو، تو نہیں کہتا ہے۔ وہ سارے گناہوں کو ایک دن، ایک لمحے میں آ کر مجھ سے مانگو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ وہ ایسا رب ہے، کہا کہ اس کو چھوڑ کر تم کس در پہ جا رہے ہو؟
اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود، کوئی اللہ نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا پھر بھی نہیں ڈرتے ہو؟ کیا پھر کے معنی کیا؟ فا، لا کے معنی نہیں، کیا کرتے ہو؟ تتقون، ڈرتے ہو، کیا پھر بھی نہیں ڈرتے ہو اللہ سے؟ آگے فرمایا کہ جب اس نے دعوت دی تو دعوت عام لوگ قبول کر لیتے ہیں، پبلک میں جو غریب غربا ہے نا وہ قبول کرتے ہیں، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قبول کر لیا اور ایک کسی ایک کے پیچھے لگے تو ہماری سرداری جائے گی، وہ سردار نہیں مانتے۔ جس طرح ہمارے ملک میں لیڈرشپ جو ہے دین کو اس لیے نہیں مانتی کہ ہم سے یہ لوگ چلے جائیں گے، تو یہاں کس نے کہا؟ جواب میں کیا کہا؟ فقالا، بس جواب میں کہا کس نے؟ الملأ، the چیف، سرداروں نے، چودھریوں نے، خانوں نے، نوابوں نے، جو وہاں ڈیرے بنے ہوئے تھے، بڑے بنے ہوئے تھے، انہوں نے کہا، وہ کون تھے؟ الذین، وہ لوگ تھے جنہوں نے کیا کیا تھا؟ انکار کیا تھا۔ یہ لوگ کون تھے؟ من قومہ، اپنی قوم کے درمیان کے لوگوں نے، اپنی قوم میں سے لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا تھا، یعنی پیغمبر اپنی قوم میں گئے نا، اپنی قوم کے لوگوں نے انکار کر کے کہا، کیا کہا؟ عام لوگوں سے کیا کہا؟ خود بھی انکار کیا اور لوگوں سے کہا، یار کس چکر میں آئے ہو؟ ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے تمہاری طرح۔ کیوں اس کے پیچھے جا رہے ہو؟ منہ کے پیچھے، یہ بھی تمہاری طرح کیا ہے؟ انسان ہے، انسانوں کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی نئی بات تو نہیں لا رہے نا۔ یرید، ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، یہ نوح علیہ السلام کیا کرتا ہے؟ چاہتا ہے ان یتفضل، کہ برتری حاصل کر لے، علیکم، تم پر۔ یہ کیا چاہتا ہے؟ تم پر کنٹرول، تم پر کیا کرنا چاہے؟ اپنی سپریورٹی چاہتا ہے کہ میں سب سے بڑا پاور چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، یار یہ بات سن لو، بڑے کہہ رہے ہیں کہ آگے سن لو، اگر چاہتا اللہ، چاہتا، لا جو ہے نہیں معنی نہیں ہے، لا کے معنی ضرور، یہ لام زبرلا ہے، ضرور۔ انزلہ، اتار دیتا، بھیج دیتا، کیا؟ ملائکہ، فرشتہ، تو کیا کہتے ہیں؟ فرشتے اتار دیتے اس کے ساتھ۔ اگر واقعی یہ پیغمبر بنا ہوا ہے اور اللہ کی بات کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ارد گرد کیا کرتا؟ اور اگر عام آدمی آ جائے، لیڈر آ جائے اور اس کے ساتھ گاڑیاں نہیں ہیں، پولیس نہیں ہے، تو آپ کیا مانیں گے؟ یہ کون ہے؟ یہ وزیر اعلیٰ تھوڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے ادھر بھی گاڑیاں، ادھر بھی گاڑیاں، ادھر بھی گاڑیاں، ادھر بھی گاڑیاں۔ پیغمبر کے ساتھ تو گاڑیاں نہیں ہوتی ہے، پروٹوکول میں کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ تو کہتے ہیں بس ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جس کے پروٹوکول میں کوئی لوگ نہ ہو، لوگ ان کو نہیں مانتے۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا چہیدہ ہوتے ہیں تو ان کے ارد گرد کیا ہو جاتے؟ فرشتے ہوتے ہیں۔ ما سمعنا، نہیں سنا ہے ہم نے، نہیں سمع کے معنی سنا ہے، اور نہ کے معنی ہم نے، لہذا اسی طرح، اس طرح کی باتیں ہم نے نہیں سنی ہے، فی آبائنا، الاولین، آبا کے معنی آبا و اجداد، اپنے گزرے ہوئے باپ دادا سے
اس طرح کی باتیں ہم نہیں سنی ہیں. ہم تو وہی جو کر رہے ہیں جو ہمارے ابا اجداد نے کیا ہے. اب اس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا یار وہ غلط، وہ جو لوگ چلے گئے وہ کافر ہو گئے چلے گئے، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تو کیا ہوا، انہوں نے قرآن نہیں سمجھا تو کیا ہوا. یار وہ بھی تو تھے، وہ تو جا کر کے ان کے جو مزاروں پہ کیا کیا ہے، وہاں سے مٹی سے خوشبو بھی آ رہی ہے، یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو دلاسا دینے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کیا معلوم میرے ابا اجداد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا آپ کے باپ دادا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم باپ دادا کو ضرور لاتے ہیں. یار یہ باتیں، یہ قرآن میں یہ کلاس تو ہم نے پہلے سنی نہیں تھی. آپ یہ کہیں گے نا یہ کلاس تو پہلے نہیں تھی، آج کیسے آ گئی، یہ نئی بات کیسے آ گئی؟ یہ قرآن کو ہر ایک آدمی کہاں سمجھ سکتا ہے؟ آج کا بہانہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہر آدمی کی بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے تو فلاں سے علم حاصل کرو گے، فلاں سے حاصل کرو، 14 علوم حاصل کرو گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اس لیے یہ قرآن ہر آدمی اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو ایسے رکھو، اس کو بغیر سوچے سمجھے اپنی زندگی گزار کر کے اللہ کے پاس چلے جاؤ، وہ زیادہ بہتر ہے. اور یہ کہتے ہیں، یہ ہم مسجد والے کہتے ہیں، مسجد کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے قرآن میں غلطی کی، ایک غلطی ہو گئی تو سیدھے جہنم میں چلے جاؤ. وہ آدمی ڈرتا ہے کہ اگر میں قرآن کو پڑھوں گا سمجھوں گا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تو پھر جہنم میں چلا جاؤں گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو ایسے بغیر سوچے سمجھے رکھو. اور یہی ہو رہا ہے نا، مسلمان یہی کرتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حال بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے، قوم کے لوگوں نے کیا کہا. فقال الملأ، سرداروں نے، نوابوں نے، وڈیروں نے اور بڑے بڑے وزراء نے، انہوں نے کیا کہا جنہوں نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا تھا. من قوم ہی، اپنی قوم میں سے لوگ تھے، اپنے ہی لوگ تھے. ما ھذا الا بشر مثلکم، یار یہ آج کا ہمارے طرح تو آدمی ہے، ہمارے قبیلے کا ہی ہے، ہمارے محلے میں رہتا ہے، لیکن نہ گاڑی ہے، نہ پروٹوکول ہے، نہ کوئی اتنی بڑی زمینیں جاگیرداریں. کیا ہے؟ یرید ان یتفضل علیکم، بس ان کی چاہت یہ ہے، ان کا منشا یہ ہے کہ تمہارے اوپر کیا کرے؟ فضیلت حاصل کرے. ولو شاء اللہ، اگر اللہ کو مطلوب ہوتا کہ نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیج دے تو لانزل ملائکہ، تو اس کے ساتھ کیا کرتے؟ فرشتے بھیجتے تھے. ہم دیکھتے کہ فرشتے بھی تو ہے، پر ایمان لاتے. اللہ کہتے ہیں میں فرشتوں کو بھی بھیج دیتا، یہ قوم پھر بھی ایمان نہیں لائے. کیا آج اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو کیا یہ لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جمع ہو جائیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہیں، وہ قرآن بیان کریں گے، وہ کہ یہ سب سے بڑا دشمن ہمارا یہ ہے. پیغمبر کو تو پتھر مارے گئے یا نہیں مارے؟ بالکل مارے. کس نے مارے؟ قوم نے مارے، اپنی قوم مارتی ہے. تو یہاں کہا ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ جو نوح علیہ السلام باتیں کرتا ہے، اس طرح کی باتیں ہم نے اپنے آبا و اجداد سے نہیں سنی تھی. یہ کیا نئی بات لے کر آئے؟ آگے گئے، ان ہوا نہیں ہے یہ الا مگر رجل، ایک آدمی ہے، ایک عام آدمی ہے، رجل بہی جنتن، اس کو کیا ہے؟ میڈنس ہے. جن کیا ہے؟ اس کا جن لگے ہوئے، جنون ہے، پاگل ہے، مجنون ہے. اس کو کیا ہے؟ جن چڑھ گئے، اس کا جن لگ گئے، اس کو جن لگ گئے. اب اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جن چمٹنا. اس کو یا تو جن چمٹ گئے، یہ اپنی بات ہی کرتا رہتا ہے ہر وقت رہتا ہے. اس سے لفظ سے جن سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جن کون ہوتا ہے؟ جو آنکھوں سے نظر نہ آنے والی مخلوق. اس کو انگریزی میں جین کہتے ہیں، جس کو ڈی این اے کہتے ہیں. سوری، جین کے معنی بالکل باریک ترین، اور اس کو ڈی این اے کہتے ہیں کہ اسپاٹس بالکل کترا جو نظر نہ آ جائے. اسی جنات ہے، اسی سے کیا ہوتا ہے؟ جن سے
जन्नात, इसके साथ जन्नात लगे हुए हैं। और जन्नात जिसको लग जाए ना वो करे ये पागल हो गया। जिन में कोई नहीं था, वो मजनू हो गए थे अल्लाह के लिए, वो दीवाना हो गए थे अल्लाह के लिए, वो अपना टाइम लगाते थे। जब आप कहते हैं ना वो तो दीवाना हो गए यार अपने काम में, तो इसको ये कहते हैं जिन लग गए। फतरबस लोगों ने क्या कर दिया, इनको हटाने के लोगों ने यार ये इनका ज़हन कोई इधर उधर हो गया है। फतरबस बस इंतजार करो, बस इंतजार करो सब भी इन्हें इसके साथ मिल करके इंतजार करो कि ये कहां पहुंचता है, कहां कामयाब होता है। हत्ता ही एक वक्त मुकर्रर तक, एक वक्त तक बस इंतजार करो इसका, ये कामयाब होता है या नहीं होता है। हमारे साथ हम मानेंगे नहीं, ये करता रहे। नूह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अल्लाह मैंने इनके घर पे जाकर एक एक से बात की, मैंने इनके कान में भी बात की, इनके घरों में जाकर के नॉक करके इनको बुलाया बाहर, बात की। ये अल्लाह मैंने मजमों में भी बुलाया, बात की, मैंने तकरीरें की, ये कौम नहीं मानती है अल्लाह, इन्होंने तो मुझे ही वो कर दिया है, परेशान कर दिया है। मैंने तो कोई तरीका नहीं छोड़ा इनको समझाने के लिए। तो क्या कहा कि ये इस तरह की बातें करते हैं। तो काला फरमाया नूह अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ये मेरे रब, ये तो मेरे नहीं हुए ना, ये मेरे साथ मदद नहीं करते। इंसुरनी मेरी मदद कर, हेल्प मी, क्या करें, मदद फरमा मेरी, नुसरत फरमा मेरी। बिमा इस सबब से, इसलिए कि कज़्ज़बू ये क्या करते हैं, तकज़ीब करते हैं। नी के मानी ये नून से, ने के मानी ये नूनी नहीं है, इस तरह मुझे मेरा मुझे क्या कर रहे हैं, झुठला रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, झुठला करके इनकार करते हैं। ये मेरा इनकार करने वाले, मुझे झुठलाने वाले, मेरी बात को क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी मदद फरमा। अब अल्लाह ताला तरीका बताएगा। तब इनके लिए तरीका ये है कि गर्क होने वाली कौमें, जब कौमें अपनी फिक्र सोच को गवा देती है और फिर पब्लिक अपनी लीडरों के पीछे, वडेरों, खानों, चौधरियों के पीछे भागती जा रही हो, तो अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को क्या करता है, गर्क कर देता है। इस कौम को ने कहा कि भाई आप कश्ती बनाओ, जहाज बनाओ, और जहाज में दो दो जोड़े रखो और बाकी को मैं गर्क करने वाला हूँ। लोगों ने कहा यार, उसकी कश्ती में जाकर के पेशाब करते थे, लोग जाते थे और डूबते थे, आंखें मारते थे, ओ देखो यार ये क्या कश्ती जहाज बना रहा। मैंने कहा यार अल्लाह से डरो। उन्होंने कहा क्या अल्लाह से डरना है यार, तुम क्या कर लोगे। मैंने कहा ऊपर से कहीं हो सकता है अज़ाब आने वाला है, मैं उसकी तैयारी कर लूँ। लेकिन वो कौन नहीं मान रही। वो जब गर्क होने लगी तो फिर सारी की सारी कौम को अल्लाह ने क्या करते हैं, मोहलत नहीं दी फिर। इसलिए पाकिस्तान के ऊपर भी ये जो अब आपके इलेक्शन आने वाले हैं, ऐसे इलेक्शन में भी अगर आपने उन लोगों को नवाजा जिन्होंने माल लूटा, डाका डाला, चोरियां की, और आपके खजाने से ले जाकर के लंदन वालों को, बाहर के मुल्कों को नवाज रहे, और यहाँ लोग गुर्बत से मर रहे हैं, लोगों के पास डिग्री है और डिग्री लिए में जा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, सिफारिश। और ये चर्स हफीम के अंदर, धंधों के अंदर, शराबखोरी के अंदर, मस्तियों के अंदर, दुबई में, इनके महल्लात में, इनके जनाब सराय महल हैं, इनके जनाब जजीरों में बहुत बड़ी जजीरे खरीद करके ये यहाँ से हमारे फौजी अफसरान, जज साहिबान, आपके वजीर आजम, आपके बड़े बड़े लोग जो है, इनके पहले से इन्होंने वहाँ अपनी मकान वहाँ बनाए। जिनके मकान वहाँ हो वो आपके साथ क्या मोहब्बत करेंगे। लेकिन कौम क्या पागल हो गई है। कौम यही कौम है, और खुश होगी कौम कि जिसने
غلط طریقے سے 10 ووٹ کسی کو بھگتائے ہو جعلی، وہ کہہ رہے ہو بڑا خوش ہوگا، وہ میں نے تو اپنے لیڈر کو کیا کر دیے، جتا دیے، 10 ووٹ مزید ڈال دیے، اور دیکھو جناب میں اتنا پہلوان آ گیا ہوں۔ تو جو لوگوں کی دنیا بنائے اور اپنی آخرت بگاڑ دے، اس آدمی سے بہت زیادہ نقصان پانے والا وہ کون ہے؟ وہ ہماری قوم ہے، اور کوئی نہیں ہے، ہماری قوم ہے۔ کیا آپ خوش نہیں ہوتے؟ آپ کے لیڈر کو 10 ووٹ دے دیں ایسے جعلی کہ چلو 1 ووٹ تو میرا ہے لیکن 3 اور 10 اور انڈیا میں اس پہ بھی ووٹ لگا دوں، بڑوں کو ہی ووٹ کرنا، وہ کیا کہے گا آپ کو؟ آپ کتنے خوش ہوں گے، وہ کتنا خوش ہوگا؟ آپ نے کس کی دنیا بنائی؟ اپنی آخرت کہاں لے گئے؟ یہی نوح علیہ السلام سمجھا رہا تھا کہ قوم کے لوگوں ان سرداروں کے پیچھے نہ پڑو، یہ تمہیں آخرت میں تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں، تم ان کے ساتھ نہ رہو، اللہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب دیکھیں ذرا ترجمے کو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، قوم کو سمجھانے کے لیے ہم نے ایک نوح علیہ السلام کو بھی کیا کر دیا تھا، بھیجا تھا، إِلَىٰ قَوْمِهِ، اپنے کو۔ یہ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تو چند 23 سال کے لیے، وہ تو 950 سال محنت کرتے کرتے ہم نے نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، چھوٹی سی بستی قوم تھی، آپ تو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے میں پیغمبر بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اور نوح علیہ السلام کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، ان کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ یہ اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے۔ فقال یا قوم نے کہا، کیا کہا؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے اللہ، صرف اللہ کی بندگی اور اللہ والے بن جاؤ، ما لکم من الہ غیر، کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور خدا ہو سکتا ہے؟ افلا تتقون، اور پھر بھی اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ پیدا اسی نے کیا، آنکھیں اس نے دی، پانی اس نے دیا، زمین اس کی ہے، درخت اس کے ہے، مخلوق اس کی ہے، اور تم جا کر کسی اور در پہ جا کر جھکتے ہو، بدبخت ہو، تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ فقال الملأ، تو سرداروں نے کہا، بڑوں نے کہا، الذین کفروا، جنہوں نے نوح علیہ السلام سے انکار کیا تھا، من قومہ، اپنی قوم میں، اپنی قوم کے لوگوں میں سے جنہوں نے انکار کیا، ما ھذا الا بشر مثلکم، وہ بھائیو یہ نوح ایک عام آدمی ہے تمہاری طرح، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر کیا کرے، حکومت کرے، حکومت چاہتا ہے، فضیلت چاہتا ہے، اپنی بڑائی چاہتا ہے۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ یہ پیغمبر ہے تو پھر اللہ چاہتا نا لانزل ملائکۃ، اس کے اوپر کیا کرتا، یہ فرشتے ہوتے۔ ما سمعنا بہذا، اس طرح کی باتیں آج تک ہم نے سنی نہیں ہے، فی آبائنا الاولین، اپنے باپ دادا سے اس طرح کی باتیں جو نوح آج کر کہہ رہا ہے یہ تو ہم نے سنی نہیں، یہ اپنا بات چڑھانے کے لیے۔ آپ کیا کریں جب آپ قرآن کی طرف آگے، او یہ ہم نے اپنی جماعت والوں سے تو نہیں سنی تھی، یہ تو کوئی نئی بات کر رہا ہے، وہ ہم جس جماعت میں وہاں تو یہ بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ مجھے بھی کہیں گے نا، ہر ایک کو کہیں گے، آپ جو دین کی بات آپ تک پہنچائے گا، اگر یار ہم نے سنی نہیں ہے کیا بات کر رہے ہیں؟ اور ہم مسلمان سارے، ان هو الا رجل بھی، بس یہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے، ایک عام آدمی ہے نوح علیہ السلام، جنت، اس کے ساتھ کیا ہے، جن لگ گئے، میڈنس ہے، عقل سے عقل ہے، جنت میں انگریزی میں میڈنس کو کہتے ہیں، میڈ کہتے ہیں نا پاگل، فتربصوا بھی، بس اس کا انتظار کرنے دو، اس کو لگے رہے، اب یہ رکتا تو ہے نہیں، ہم نے بڑا کہا یار رک جاؤ، نہیں کرو، ہماری دین کو خطبہ نہ کرو، ہم نے جو دین اختیار کیا وہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن یہ رکتا نہیں ہے، بس انتظار کرو اس کا، کیسا تحقیق، ایک مقررہ ٹائم کر رہے ہیں، اس کو کرنے دو، ہم مانیں گے نہیں، یہ کرنے دو اس کو۔ آپ لاکھ قرآن کی کلاسیں لگائیں گے، قرآن کی کلاس کے مسجد کے اندر نہیں آئیں گے، یہ مسجد کے اندر قرآن کی طرف نہیں آتے ہیں تو باہر کے لوگوں کا کیا ہوگا؟ اللہ بولے قال رب، پھر اس نے آخر کار کیا کہا، اے میرے رب میری مدد فرما دے، میرا اور کوئی نہیں ہے تیرے سوا،
बिमा के ज़रूर, इस वजह से कि ये मुझे जुटला रहे हैं, तो इस जुटलाने की वजह से जो मैं दीन तेरा पहुँचाने के लिए आया हूँ, ये दीन कबूल करने वाले नहीं हैं, इनके मुकाबले मेरी मदद फरमा, क्योंकि उन्होंने हाथ उठाए होंगे, फिर मारा भी होगा, बहुत सताया होगा। पैगम्बरों को जब तक ये मारेंगे नहीं, कत्ल नहीं करते, इनको चैन नहीं आता है। इसलिए आज के दौर में अगर आप दीन के अंदर कोई बात करते हैं और उनको अच्छी ना लगे तो फिर इनको भी उड़ा दो, ये उड़ा देंगे आप। इसलिए बाद औक़ात बड़े प्यार से काम लेना पड़ता है। इस आपके अंदर मैं बात नहीं कर सकता हूँ सीधी सी बात, जो बहुत गहरी बात होती है, वो इसलिए कि उन लोगों के मसलक पर एक ज़बरदस्त बम गिरता है, और फिर कहे वो ये तो हमारा रास्ता रोक रहा है, ये तो हमारा रास्ता रोक रहा है, इसलिए जनाब कोई उड़ाई हो खत्म है। इसलिए जो भी कुरान की बात करेगा उसका इस्तेमाल नहीं होगा, उसको हार नहीं पहनाया जाएगा, उसके ऊपर कोई उनका इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, अगर कोई नाचने वाली लड़की आ गई तो उसके ऊपर वो क्या करेंगे, सारे बैंक खुल जाएंगे, नोट होके। जब पीर आएगा वो कह रहे मेरे पैरों पे आ जाओ, रुक जाओ, सीधा करो, तो उधर आकर के उसके ऊपर भी, लेकिन कुरान के ऊपर, कुरान के लिए बैठते नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये कुरान का पैगाम था जो आज हम सुनने की सादत हासिल कर रहे थे। आपको हक हासिल है, आप इन आयात की रोशनी में कोई सवाल करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं।